کے بعد جو ہے جلسہ سرکار فضیلت کی تقریب ہوگی انشاءاللہ۔ جناب محترم مکرم سید حامد سے سرکار میں دامن رکھ کر واجب تھے کہ ہم سب کے دلوں کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جگر گوشہ غزالی زمان۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون سبحان اللہ، صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی اقبال احمد صاحب سعیدی اور میرے محترم علامہ مولانا فضل الرحمان صاحب سعیدی اور میرے دیوینہ کرم فرما اور بہت ہی پیارے اور عزیز دوست محترم مولانا محمد مرزا صاحب سعیدی اور محترم جناب ظہور حسن صاحب قادری اور اس مبارک قرآنی محفل میں تشریف فرما سے مقام علماء کرام زیر احتشام مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین، میں اس محفل کے منتظمین کا اور ان علماء کا دل کی گہرائی سے شکر گزار کہ جب ان کو معلوم ہوا کہ میں یہاں کراچی آ رہا ہوں تو انہوں نے مجھے پابند کیا کہ میں اس محفل میں حاضر ہوا اور سیدنا نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے حوالے سے چند گزارشات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یقیناً امام اعظم ابو حنیفہ کی عظمت، شان، ان کے علمی مقام اور ان کی شخصیت، ان کی ذات، ہر چیز اس قابل ہے کہ اس کو ہائی لائٹ کیا جائے، لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے اور ان کی عظمت سے لوگوں کو روشناس کرایا جائے۔ آج کل لوگوں کا عالم یہ ہے کہ جب تک کوئی بات کھول کر نہ بتائی جائے ان کو پتہ نہیں چلتا کس ہستی کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب ان کو دراصل ان کی توجہ دوسری طرف ہو گئی نا۔ پہلے انہیں نہیں پتا تھا کسی کو ویلنٹائن ڈے کیا ہوتا ہے، اب جناب اسی کے چرچے ہیں اور اس کے لیے گفٹ سوچے جا رہے ہیں۔ اور بہرحال میں غیر متعلق بحث نہیں چھیڑنا چاہتا کیونکہ میں خود بھی ذرا گزرتے ہوں، آگے بھی باتوں کی نوٹ میں بنا ہوں، لیکن میں آج یہ کر رہا تھا کہ آج ہمارے جو بچے ہیں وہ ہمارے جو اصل ہیرو ہیں ان کے ناموں سے بھی واقف نہیں ہیں۔ ان کو نہیں پتا خالد بن ولید کیا بنا ہے، ان کو نہیں پتا کہ موسیٰ بن نصیر کس ہستی کا نام ہے، ان کو نہیں پتا کہ محمد بن قاسم کے کارنامے کیا ہیں۔ چلیے یہ تو پھر بھی سیکنڈ لائن لیڈرشپ ہے، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ سیدنا ابوبکر صدیق ان کی شان اور مرتبہ کیا ہے۔
اور عمر فاروق عثمان غنی مولائے کائنات علی مرتضیٰ حسنین کریمین ان کی رفت، ان کی عظمت، ان کی شان، ان کے مرتبے، ان کے پہلو یہ کس طرح اجاگر ہوئے اور ہم ان کو کیوں مانتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ بچے تو ظاہر بچے ہی ہوتے ہیں. وہ خلیل جبران کی ایک کوٹیشن آتا وہ عیسائی لبنان کا مشہور مقصد تھی اس نے، لیکن علم و حکمت کی بات کہتے ہیں کہ جہاں بھی ہو گئے آپ کا کریم کا فرمان، اور جہاں بھی وہ مومن کی بتائے پہنچتا ہے اس کو حاصل کر لینا چاہیے. تو اس نے کہا تھا کہ some souls are like sponges. You cannot squeeze out of them except what they have sucked from you. اس نے کہا کہ کچھ لوگ جو ہیں کچھ روح ہیں، اس کا اشارہ بچوں کی طرف تھا کہ وہ سپنج کی طرح ہوتی ہے، سپنج یعنی فوم کی طرح ہوتی ہے. ان میں آپ جو جذب کریں گے وہی نچوڑ سکتے ہیں. اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ نے سپنج کے اندر آپ نے پانی جذب کیا ہو اور آپ اس سے شہد نچوڑنا چاہیں. اگر اس کے اندر آپ نے کیچڑ جذب کیا ہے تو دودھ تو نہیں نچوڑ سکتے. تو بچے بھی وہی ہیں جو آپ ان کو دیتے ہیں ان سے وہی مل جاتا ہے واپس. تو جب ہم نے اپنے بچوں کو ٹریننگ دی ہی نہیں، ان کو تعلیم دی ہی نہیں، ہم اسی میں خوش ہو گئے کہ جناب وہ تو بلوم فیلڈ ہال میں پڑھتے ہیں نا، وہ تو بیکن ہاؤس میں پڑھتے ہیں نا، وہ تو میرا بچہ تو ایچ سے اس نے داخلہ لے لیا ہے نا. بس اسی پر ہم خوش ہیں اور ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ پڑھتا کیا ہے، وہاں پر اس کو تعلیم کیا دی جاتی ہے. اگر ہم اس پر نظر رکھیں تو پھر ہم اپنے بچوں کو اپنی عظیم شان تاریخ سے بھی شناس کرا سکتے ہیں، جو ہمارے اصل ہیرو ہیں ان کے نام کی عظمت کرا سکتے ہیں، اور پھر ان کے اندر وہ جذبہ بھی بیدار کر سکتے ہیں جو اصل میں ہماری پہچان ہے. حضرات مکرم سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہر طرف وہ علماء کا دم غفیر تھا، ہر طرف علم کی شمع روشن تھی، درس لیے جا رہے ہیں، درس حدیث بھی اور درس تفسیر بھی، اور جناب منطق پر بھی کلام ہو رہا ہے، علم کلام پر بھی وہ جناب لیکچر دیے جا رہے ہیں اور قرآن و حدیث سکھایا جا رہا ہے. اس دور کے اندر جہاں ہر طرف علم کے چراغ جل رہے ہیں، اس وقت بھی امام اعظم ابو حنیفہ کا کیونکہ ہر سن بولتا ہے اور ان کی عظمت کے سامنے ہر ایک سن جھکاتا ہے. حضرات مکرم یہ بھی آپ کے لیے حیرت انگیز بات ہوگی کیونکہ آج کل تو ماشاءاللہ ہمارا بچہ 2.5 سال کا ہوتا ہے تو ہم اس کو اسکول بھیج دیتے ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ اسکول کیا بھیج دیتے ہیں، جان چھڑا دیتے ہیں کہ اچھا جی یہ چند گھنٹے اسکول میں رہے گا، ذرا ہم سکون سے وقت گزاریں گے. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ تو شروع سے چونکہ ایک تاجر گھرانے سے ان کا تعلق تھا، اجمی تاجر گھرانے سے، تو وہ اپنے معاملات میں ہیں جو بنیادی تعلیم حاصل کرنا علی بے وغیرہ یہ تو پڑھا انہوں نے، لیکن باقاعدہ علوم کی تحصیل ان کا مطمع نظر نہیں تھا. وہ اپنے کاروبار میں لگے ہوئے، لیکن چونکہ ایک ایسے ماحول میں رہتے ہیں وضاحتہ وہی شریفانہ ہے، وہی قابل رشک ہے اور قابل دید ہے. تو آپ ایک دن ابھی 20-22 سال کی عمر میں تشریف لے جا رہے ہیں تو حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت امام ہے اور جن کی عظمت کا ہر ایک معترف ہے، تو وہ امام اعظم کو دیکھتے کہ نوجوان ماشاءاللہ خوش اتوار ہے، خوش شکل ہے، اور جناب اس کے لباس سے لگتا ہے کہ کسی اچھے گھرانے سے تعلق ہے. تو یہ پتہ نہیں کس مکتب میں جاتا ہوگا، کس استاد کے سامنے بیٹھتا ہوگا اور زانوی تلمس کرتا ہوگا. تو اس سے پوچھا کہ برخوردار کہاں جا رہے ہو؟ ان کا جی میں اپنے وہ بزنس کے کاروبار کے معاملے میں مجھے ایک آدھ جگہ جانا ہے. انہوں نے فرمایا میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کہاں جایا کرتے ہو؟ اب یہ ذرا تھوڑے سے ہچکچائے، ذرا شرمائے. صحیح ہوں میں باقاعدہ علم کے حصول کے لیے تو کہیں نہیں جاتا، جو روزمرہ کے معاملات دیکھنے کے لیے جتنا علم چاہیے تھا میں نے حاصل کر لیا ہے، لیکن باقاعدہ کوئی درس تو میں نے جوائن نہیں کیا ہوا. آپ نے فرمایا کہ تم اتنے ذہین، اتنے عقل مند، اتنے سمجھدار، اتنے اچھے بچے ہو، اور تم نے یہ اتنا شاندار میدان خالی چھوڑا، وہ یہ کیا کیا؟
آپ کی بات سن کے امام اعظم کو کچھ احساس ہوا کہ بھئی میں چاہے مال کما لوں سب کچھ کر لوں، لیکن جہاں پر عزت ملتی ہے، جہاں پر لوگ آپ کو توجہ دیتے ہیں، لائق التفات سمجھتے ہیں، اس میدان میں آپ نہیں آئیں گے تو آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو وہ پھر راغب ہوتے ہیں حضرت امام شافعی کی توجہ دلانے پر۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ ہم 2.5 سال کے بچے کو بھیج دیتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، آپ کو 22 برس کے بعد اس لائن کی طرف آئے ہیں۔ اور یہ صرف آپ کی بات نہیں ہے، وہ عموماً بچے اس وقت اس زمانے میں اسی دور کے اندر آیا کرتے تھے قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے، اس لیے کہ وہاں پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ قرآن پڑھنا ہے، حدیث پڑھنی ہے۔ کوئی یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے علی گڑھ پڑھ کے اور رٹا لگا کے اور جناب بس امتحان پاس کر کے نمبر لینے ہیں کہ فلاں انسٹیٹیوٹ میں فلاں ادارے میں مجھے داخلہ لینا ہے، یہ معاملہ تو نہیں تھا۔ اس وقت تو صورتحال مختلف تھی۔ تو وہاں پر بچے جو ہے وہ اس قابل ہوں کہ جناب جس مکتب میں جا رہے ہیں، جس مدرسے میں جا رہے ہیں اور جس استاد کے سامنے وہ حصول علم کے لیے زانو تلبس طے کر رہے ہیں، اس کی بات سمجھنے کے تو قابل ہوں۔ اس وقت یہ ٹیسٹ پیپر اور یہ ہیلپنگ بکس بھی نہیں ہوتی کہ جناب بس ٹھیک ہے، اور اصل ایم اور ٹارگیٹ آج کا تو یہ ہے نا کہ کسی طرح آپ نے وہ اپنا نمبر وغیرہ اور گریڈ وغیرہ آپ نے بس لینے ہیں، اور پھر اصل میں علم آپ کو حاصل ہے یا نہیں ہے اس کی خبر کس کو ہے۔ لیکن نہیں، اس وقت علم پر اصرار ہوتا تھا، اس لیے بچوں کو اس وقت بھیجا جاتا تھا مکتب میں جب وہ سمجھنے کے قابل ہوتے تھے، جب اساتذہ سے فیض پا سکتے تھے۔ اور اس وقت طریقہ کار بھی یہی تھا پڑھانے کا کہ یہ نہیں ہے کہ جناب استاد نے لیکچر دیا اور کہا کہ بس یہ لکھ لو اور رٹ لو اور یہ دیکھیے یہ ڈیفینیشن ہے، یہ چیزیں ہیں، اور ایک دفعہ ایک بچے نے اگر وہ سب چیزیں نقل کر لی پھر باقی بچوں کو دے دی اور اب استاد کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ اب تو وہ نوٹس آ گئے نا سامنے، اب تو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اس وقت ایسا نہیں تھا، اس وقت تو استاد لیکچر دیتا تھا، پھر ہر طالب علم اپنی دلچسپی کے مطابق اور اپنی استعداد کے مطابق اس سے جو کچھ سمجھتا تھا اخذ کرتا تھا، وہ نوٹ کرتا تھا۔ استاد نے خود نہیں لکھوایا کہ تم بس یہ لکھ لو اور یہ کافی ہے، نہیں، وہ تو لیکچر دے رہا ہے۔ اب یہ سننے والے کے ظرف پہ ہے وہ اس سے کیا سمجھ رہا ہے۔ حضرات محترم، جب حضرت امام اعظم کے اندر حصول علم کا یہ ایک اضطراب پیدا ہوا تو آپ نے اب مختلف برانچز ہیں نا، یہ علم تفسیر ہے، یہ علم حدیث ہے، یہ علم فقہ ہے، یہ علم کلام ہے، مختلف شاخیں ہیں، تو آپ نے ترجیح دی علم فقہ کو۔ اچھا، فقہ کے علم کی حیثیت ہے کیا؟ ایک عام آدمی ہمارے ہاں بھی ذرا متردد رہتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ جن کا ذرا وہ وہابیوں سے واسطہ پڑتا ہو تو ان کو ذرا تھوڑی سی اساتذہ سے پوچھ کے تھوڑی شدت ہو جاتی ہوگی کہ ہاں بھئی یہ فقہ کی ضرورت کیا ہے، ورنہ تو یہی بتایا جاتا ہے نا کہ قرآن آپ کے سامنے، حدیث آپ کے سامنے، آپ کو کیا ضرورت ہے کسی امام کی؟ قرآن سے بڑھ کر کوئی آپ کا امام ہو سکتا ہے، حدیث سے بڑھ کر کوئی علم کا سرچشمہ ہو سکتا ہے۔ قرآن حدیث پڑھی اور اس سے علم حاصل کیجیے اور اس سے آپ مسائل اخذ کیجیے اور ان پہ عمل کیجیے۔ لیکن اتنی ایک بنیادی بات ہے جو اگر آپ سمجھ جائیں تو آپ علم فقہ کا انکار نہیں کر سکتے۔ تو یہ بتائیے آپ سب کے پاس کیا ایک جیسی عقل ہے؟ ہر ایک کی ذہنی استعداد مختلف ہے کہ نہیں؟ میں جو کچھ بھی بول رہا ہوں یہ میری اوقات اور حیثیت اپنی جگہ پہ، لیکن آپ اس سے کیا ایک ہی جیسا سمجھ رہے ہیں؟ میری تقریر کو سمجھنے والوں کا بھی تو اپنا اپنا لیول ہوگا نا۔ میری تقریر سے کوئی کچھ مفہوم سمجھتا ہے، کوئی کچھ مفہوم سمجھتا ہے، کچھ وہ بھی ہیں جو جناب الٹا سیدھا مفہوم نکال کے اور جناب خود گمراہ ہو جاتے ہیں، ایسے بھی تو ہوتے ہیں۔ تو ہر ایک کی عقل ایک جیسی نہیں، جب ہر ایک کی عقل ایک جیسی نہیں تو آپ کیسے اعتبار کر سکتے ہیں کہ قرآن اور حدیث پڑھ کے ہر شخص جناب سیدھے جبلو بہی کثیرہ کو یادی بہی کثیرہ۔ قرآن تو خود کہہ رہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا، یہ رب کائنات نے اپنے کلام قدیم میں ارشاد فرمایا کہ ہر قرآن پڑھنے والا ہدایت یافتہ نہیں ہوتا، قرآن پڑھ کے گمراہ ہونے والے بھی ہیں، قرآن پڑھ کے ہدایت پانے والے بھی ہیں۔ تو اب یہ تمہاری اپنی اپنی سود بود ہے، تمہاری عقل کا معیار ہے، تمہارا IQ لیول ہے، وہ بتائے گا کہ تم قرآن پڑھ کے گمراہ ہو رہے ہو یا قرآن پڑھ کے ہدایت پا رہے ہو۔ تو اس لیے فقہ کی ضرورت پڑتی ہے کہ جیسے میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں تو شاید آپ زیادہ آسانی سے سمجھ سکیں۔
دیکھیے نماز تو ہم سب پڑھتے ہیں الحمدللہ، جو نماز نہیں پڑھتا وہ کیا خاک مسلمان ہے؟ اب نماز پڑھنی ہے، نماز شروع کیسے کرتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ سے۔ اب تکبیر تحریمہ کیسے پڑھنی ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھ اٹھاؤ کندھوں تک، ایک حدیث میں آتا ہے کہ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھ اٹھاؤ کانوں تک، ایک حدیث میں آتا ہے کہ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھ اٹھاؤ سر تک۔ ویسے تو کچھ جو شرارتی لوگ تھے انہوں کا لوگ ہی اب یہ نماز شروع ہی نہیں سمجھ آ رہی ہے، شروع کیسے کریں؟ جب شروع نہیں کر سکتے تو پڑھ کیسے سکتے ہیں؟ تو چھوڑو یاد رکھا کرو، اپنے کام میں لگے رہو، وہ تو ایک انکار کا بہانہ ہے نا۔ لیکن جو فقیہ ہے اس نے اس کا راستہ ڈھونڈ دیا، اس نے ہمیں بتایا کہ کسی حدیث کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں، تینوں حدیثوں پر عمل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کیسے؟ تو کہا کہ بھئی ہاتھ اٹھانے ہیں، ایک حدیث ہے کندھوں تک، دوسری حدیث ہے کانوں تک، تیسری حدیث ہے سر تک۔ اب یہ جو کڑائی ہے یہ بھی تو ہاتھ کا حصہ ہے، یہ انگوٹھا اور یہ ہتھیلی یہ بھی ہاتھ کا حصہ ہے، یہ انگلیاں یہ بھی ہاتھ کا حصہ ہے۔ تو ہاتھ اس طرح اٹھاؤ کہ اگر کڑائی کا اعتبار ہو تو کندھوں تک ہو جائے، اگر انگوٹھے اور ہتھیلی کا اعتبار ہو تو کانوں تک ہو جائے، اور اگر انگلیوں کو دیکھو تو سر تک ہو جائے۔ تینوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اگر فقہا ہماری رہنمائی نہ کرے تو ہمیں یہ تمام چیزیں کیسے پتہ چلیں گی؟ ہمارے پاس تو وہ سوجھ بوجھ نہیں ہے، وہ عقل نہیں ہے، وہ دانش نہیں ہے۔ اور یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں، جن کا ائمہ اربعہ کے اندر بھی عقل و دانش اور فہم و فراست کے حوالے سے سب سے بلند مقام ہے۔ اور اسی وجہ سے کچھ لوگوں نے آپ پر یہ الزام لگایا کہ آپ قرآن اور حدیث کی بجائے اپنی عقل کو، اپنے قیاس کو، اپنے اندازے کو، اپنے گمان کو ترجیح دیتے ہیں کہ میں نے تو اس سے یہ سمجھا ہے تو بس اس کا یہی مطلب ہے۔ اور یہ باتیں اتنی پھیلی کیونکہ ظاہر پروپیگنڈا جو ہے وہ تو ہر زمانے میں کام کرتا ہے، یہ صرف آج کی بات نہیں ہے، یہ ہر زمانے کے اندر پروپیگنڈا جو ہے وہ ذہنوں کو منفی انداز میں وہ لے جاتا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بہت زیادہ پروپیگنڈا ہوا۔ حد یہ ہے کہ بڑے بڑے امام اور اس وقت کے بڑے بڑے محدثین جو ہیں وہ ان کے بارے میں ایک نیگیٹو اوپینین رکھنا شروع ہو گئے، ایک منفی رائے کہ جی وہ شخص ہے جو حدیثوں کو بس پوچھ ڈال دیتا ہے، وہ اپنی رائے کو آگے کر دیتا ہے، یہ میری سمجھ میں تو یہ آئے گا تو یہ عمل کروں گا۔ ایک دفعہ امام اعظم ابو حنیفہ امام باقر کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اب جب اپنا تعارف پر آئے تو کہا اچھا تم ہو تو میرے نانا کی حدیثوں پر اپنے قیاس کو، اپنی رائے کو، اپنے گمان کو ترجیح دیتے۔ انہوں نے کہا کہ آقا اگر مجھے اجازت تو میں ذرا وضاحت کروں، یہ میں عرض کر دوں کہ ذہن میں رکھیے رب کائنات نے کائنات کے اندر قانون کا، انصاف کا جو پہلا اصول وضع کیا وہ کیا تھا؟ آپ کی یہ موضوع سے ذرا ایک آدھ منٹ ہٹ کے بات کر لوں۔ جب رب کائنات نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجد الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، پکڑا کھڑا رہا، نافرمانی کر چکا تھا، حکم دوری کر چکا تھا، رب کا حکم ماننے سے انکار کر چکا، نہیں کیا سجدہ۔ اب رب کائنات سے کوئی چیز چھپی ہوئی تو نہیں ہے، وہ تو ہر ایک چیز جانتا ہے، نیت بھی جانتا ہے، عمل بھی جانتا ہے، ظاہر بھی جانتا ہے، باطن بھی جانتا ہے، جو سوچتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، جو بولتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، جو دکھاتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، جو چھپاتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں۔ لیکن رب کائنات نے اس سے سوال کیا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم دے دیا تھا پھر تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ سوال کرنے سے پہلے اس کو صفائی کا موقع دینے سے پہلے اس کو سزا نہیں سنائی، یعنی دنیا کی پہلی عدالت نبی ہے اور اس میں قانون و انصاف کا پہلا اصول اور پہلا ضابطہ متعین ہو رہا ہے۔ رب کائنات نے بتایا کہ اے میرے بندو یاد رکھنا، اگر ملزم اور مجرم کی حیثیت سے ابلیس ہو اور انصاف کرنے کے لیے خود رب کائنات ہو جس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، وہ سب جانتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ملزم کو سزا نہیں دیتا جب تک کہ اسے صفائی کا موقع ہے۔ یہ تو کائنات کا پہلا اصول ہے۔ حضرات محترم، جب امام اعظم نے عرض کی امام باقر کی بارگاہ میں تو مجھے ذرا وضاحت کا موقع عطا فرمائیں، تو آپ نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے بولو۔ آپ نے کہا کہ مجھے یہ بتائیے کہ مرد ضعیف ہے یا عورت ضعیف ہے؟
گیا اور رجالوں کو محمود علی النساء، بھائی یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ ظاہر ہے کہ عورت ضعیف ہے، مرد کبھی ہے۔ اچھا تو اب اصول دیکھا جائے، عقل دیکھی جائے، قیاس دیکھا جائے تو عقل یہ کہتی ہے کہ چونکہ عورت ضعیف ہے تو اس کو ترکے میں زیادہ حصہ ملنا چاہیے، کیونکہ وہ بیچاری ضعیف ہے، وہ کیا کرے گی؟ مرد تو کبھی ہے، وہ تو اپنے لیے ہاتھ پاؤں چلا لے گا، جناب بزنس کر لے گا، کہیں نہ کہیں سے کمائی کر لے گا، لیکن جو ضعیف ہے اس کے لیے مسئلہ ہوگا نا۔ پھر عورت ہے، گھر سے نکلنا بھی مشکل، کاروبار کرنا بھی مشکل، لوگوں سے ڈیل کرنا بھی مشکل، وہ پردہ بھی، اس نے اپنی حرمت کا، عصمت کا یہ لحاظ بھی رکھنا ہے۔ تو اب قیاس تو یہ کہتا ہے کہ عورت کا حصہ زیادہ ہونا چاہیے، لیکن چونکہ آپ کے نانا کی حدیث آ گئی کہ عورت کا حصہ آدھا ہے مرد کے مقابلے میں، تو میں بھی وہی فتویٰ دیتا ہوں، اپنا قیاس نہیں چلا سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر کہا کہ اچھا یہ فرمائیے کہ عبادات کے حوالے سے ذرا عبادت میں نماز کا درجہ زیادہ ہے یا روزے کا درجہ زیادہ ہے؟ فرمایا کہ نماز کا درجہ زیادہ ہے۔ دینی تاکید نماز کی ہے، یہ کسی اور چیز کو تو نہیں۔ نماز دین کا ستون، نماز مومنین کی معراج، نماز جنت کی کنجی، نماز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، تو نماز کا درجہ زیادہ ہے۔ آپ نے کہا کہ جی میں بھی یہی مانتا ہوں کہ نماز کا درجہ زیادہ ہے، لیکن جب درجہ زیادہ نماز کا ہے تو جب عورت ناپاکی کی حالت میں ہو ماہ رمضان میں تو ظاہر ہے وہ نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے۔ تو چونکہ درجہ عبادات میں نماز کا زیادہ ہے تو پھر قیاس تو یہ کہتا ہے، ہماری عقل تو یہ کہتی ہے کہ اس کو نماز ان دنوں کی دوہرا لینی چاہیے کیونکہ اس کا مرتبہ زیادہ ہے۔ لیکن چونکہ آپ کے نانا کی حدیث یہ ہے کہ نہیں وہ نماز نہ دہرائے، نماز چھوڑ دے، لیکن اس دن کا روزہ دہرائے گا، تو میں بھی وہی فتویٰ دیتا ہوں جو آپ کے نانا کی حدیث ہے۔ جب امام باقر نے یہ سنا تو آپ نے پھر آپ کو تسلی دی اور تھپکی دی اور آپ کے حق میں دعا فرمائی۔ حضرات محترم، ان واقعات سے یہ بھی پتہ چلا کہ لوگ جو ہے کام کرنے میں وہ کوئی کسر نہیں چھوڑتے ہیں، لیکن جب یہ ہستیاں جب وہ خود حقیقت کی جستجو کرتی ہیں تو پھر وہ اس خیال پر اڑی نہیں رہتی کہ نہیں جی بس میں نے تو رائے بنا لی بس ٹھیک ہے، نہیں، وہ جب ان پر حقیقت کھلتی ہے تو وہ اپنی رائے میں ترمیم بھی کرتے ہیں۔ حضرات محترم، امام اعظم نے جب علم فقہ سیکھنے کا ارادہ کیا، اچھا وہ بھی کیسے؟ اب ماشاءاللہ آپ نے سمجھدار کی ہے، عقل بھی اللہ نے ایسی دی ہے، سبحان اللہ۔ تو ایک عورت آئی ان سے کوئی نکاح طلاق کا مسئلہ اس نے پوچھا، آپ نے کہا کہ بھائی وہ ایسا کرو، مجھے اس بارے میں زیادہ شدھ بدھ نہیں ہے۔ حضرت امام حماد وہ اس وقت فقہ کے امام ہیں اس وقت کہ وہ درس دے رہے ہیں، تو تم وہاں ذرا جاؤ، ان سے مسئلہ پوچھ لو اور جو وہ جواب دیں ذرا مجھے بھی بتا دینا، میری بھی معلومات میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ وہ وہاں پہ گئی آپ کی محفل میں اور پھر کسی طرح جیسے بھی ممکن تھا اس نے وہ مسئلہ پوچھا اور جو جواب ملا وہ آپ کو بتایا۔ آپ نے جب جو جواب سنا آپ نے سوچا کہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں، میں یہ رات علم کلام پڑھ رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، لیکن لوگوں کے مسائل حل نہیں کر سکتا۔ وہ نکاح طلاق کے بنیادی مسائل، پاکی ناپاکی کے بنیادی مسائل، وہ میں ان کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے علم بے فیض ہوا نا، عوام کو تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو مجھے یہ چاہیے کہ میں فقہ کے علم میں ذرا دسترس حاصل کر سکوں تاکہ میری ذات سے عوام الناس کو فائدہ ہو۔ سبحان اللہ۔ تو اس واقعے کے بعد سے آپ نے پھر حضرت امام حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں جانا شروع کیا۔ اب آپ ظاہر ہے کہ جب وہاں گئے ہیں تو آپ نیو کمر ہیں، آپ نئے آئے ہیں، اور جب آپ نئے آئے ہیں تو وہ اصول یہ تھا کہ وہاں پر جو نئے آنے والے ہوں گے وہ پیچھے بیٹھے، جو پرانے طالب علم ہیں وہ آگے ہوں گے، کیونکہ ان کی شروع، ان کا علم سے شغف اور دلچسپی اور ان کی اہمیت وہ زیادہ ہے۔ اب امام اعظم بھی شروع میں اسی طرح پیچھے جا کے بیٹھے، لیکن جب درس کے دوران سوال جواب کچھ استاد سے گفتگو کی نوبت آئی اور چند دنوں میں حضرت امام حماد کو پتہ چل گیا کہ یہ جو طالب علم ہے یہ باقی طالب علموں سے مختلف ہے، یہ ممتاز ہے، تو پھر آپ نے خود ان کو بلا کے اپنے پاس بیٹھنے کا حکم دیا اور پھر جب کچھ عرصے کے لیے جب کچھ عرصہ گزرتا گیا اور آپ علم حاصل کرتے رہے تو کچھ عرصے کے بعد جب امام حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مجبوری کی وجہ سے سفر پر تشریف لے گئے
تو آپ نے امام اعظم کو حکم دیا کہ میری جگہ پہ تم بیٹھو گے، اگر کہیں فتویٰ دینے کی ضرورت ہوگی تو تم دو گے، لوگوں کو درس تم دو گے۔ حالانکہ وہ تو ابھی امام اعظم کی طالب علمی کا دور ہے۔ اگر آپ طالب علم کے دور میں اپنے اساتذہ کے نظر میں یہ مقام حاصل کر لیتے ہیں کہ وہ خود اپنی غیر موجودگی میں اپنی مسند پر آپ کو بٹھاتے ہیں، تو اب یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے کہ ہمیں آپ کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کبھی بھی حصول علم میں یہ کوتاہی نہیں کی کہ اچھا جی وہ تو مجھ سے چھوٹا ہے، وہ اس کا تو وہ مقام نہیں ہے، میں اس سے علم حاصل کروں تو علم کی دنیا کے اندر تو پھر وہ استاد ہو جائے گا میرا، تو میرا استاد ہو جائے گا، لوگ کہیں گے میں اس کا شاگرد ہوں۔ یہاں پر یہ بڑی انا ہے نا کہ استاد کون ہے، شاگرد کون ہے، مرتبہ کس کا بلند ہے، کیا ہے۔ لیکن آپ نے چونکہ اللہ کی طرف سے یہ آپ کے نصیب میں تھا کہ آپ کو مخلوق خدا کی رہنمائی کرنی ہے، اس لیے آپ نے اپنی انا کو ہائڈ نہیں ہونے دیا۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ وہ کیا جلیل قدر امام ہے، ہم سب جانتے ہیں، وہ جو ائمہ اربعہ ہیں ان میں سے ایک امام مالک ہے۔ عمر میں حضرت امام اعظم سے 13 برس چھوٹے ہیں، اور ان کے حوالے سے تو خیر ہم کوئی فتویٰ داری نہیں کرتے، ہماری کیا اوقات ہے ان ہستیوں کے درمیان یہ کریں، لیکن چونکہ وہ درس حدیث لیتے ہیں اور مسجد نبوی میں لیتے ہیں، تو امام اعظم نے یہ نہیں کہا کہ میں اگر ان کے درس میں جا کے بیٹھوں گا تو لوگ کہیں گے دیکھو جی ان کا شاگرد ہے، اس کی تو کوئی اوقات اور حیثیت ہی نہیں ہے، نہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے علم حاصل کرنا ہے، مجھے اپنی ناموری سے اور لوگ کیا کہتے ہیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ آپ نے جا کر ان کی شاگردی اختیار کی۔ امام مالک نے جب امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھا تو بے شک ان کو سب سے آگے بلایا، اپنے ساتھ بٹھایا، ان کو عزت دی، توقیر کی، وہ سب اپنی جگہ پر، لیکن بہرحال پڑھایا تو صحیح نہ، تو وہ شاگرد اور استاد کا رشتہ تو قائم ہو گیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے یہ ہستیاں یہ کبھی اپنی ذات کو، اپنی انا کو، اپنے مفادات کو آڑے نہیں آنے دیتی، انہوں نے دین کا علم حاصل کرنا ہے۔ اچھا یہ بھی آپ کی معلومات کے لیے عرض کرتا چلوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ پیدا ہوئے ہیں کوفے میں، اب آج کل تو کوفے کا لفظ جو ہے وہ گالی کے طور پر استعمال ہوتا ہے، وہ کہ بھئی وہاں کوفی جو ہے وہ اتنے وہ وعدہ شکن اور اتنے بے مروت اور اس طرح خلاف والا، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کوفہ اور بصرہ یہ 2 شہر آباد کیے گئے تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ یہ نئے شہروں کی بنیاد رکھی گئی تھی، پرانے شہر نہیں تھے یہ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہزاروں صحابیوں کو بھیجا کہ جاؤ وہاں پر اپنے گھر بناؤ، وہاں پر رہو بسو، اور ظاہر ہے کہ صحابی آج تو ہم پتہ نہیں اس بات کو کتنی اہمیت دیں اور کیا نہ دیں، لیکن آپ کو پتہ ہے نا جس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اس کو شرف صحابیت مل گیا۔ اور شرف صحابیت کیا ہے؟ میں نے وہ اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی بات شاید آپ کو بتائی ہو کہ کوئی ایک جگہ تقریر فرما رہے ہیں اور فرمایا کہ کوئی کروڑوں سال عبادت کرتا رہے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ مجمع سے ایک بندہ کھڑا ہوا، کہنے لگا قاضی صاحب آپ کے آنے سے پہلے یہ جو علماء جو انتظام کر رہے تھے آپ کے جلسوں کا اور اعلانات کر رہے تھے وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ غزالیہ زماں آ رہے ہیں، رازی دورہ آ رہے ہیں، وہ ہستی آ رہی ہے، جو بات بھی کرتے ہیں وہ شریعت اور علم کے ترازو میں تول کے، شریعت اور عقل کے ترازو میں تول کے کرتے ہیں، لیکن آپ نے ایسی بات کر دی جو نہ شریعت کے مطابق نہ عقل کے مطابق۔ وزیر اللہ نے کہا ایسی بھی کیا بات کر دی میں نے کبھی آپ کے علیہ جو کروڑوں سال عبادت کرتے رہے وہ صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو بھائی عقل اور شریعت دونوں کا فیصلہ یہ ہے کہ جو جیسا عمل کرے ویسا اجر اس کو ملنا چاہیے، اور آپ کہتے ہیں کہ کروڑوں سال عبادت کرتے رہے صحابی کے برابر پھر بھی نہیں ہو سکتا، تو یہ نہ شریعت کے مطابق نہ عقل کے مطابق۔ اب اللہ مسکرائے فرمایا صحابی اسی کو کہتے ہیں نا جس نے ایک نظر ایمان اور محبت سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو اور اسی ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا ہو۔ تو یہ سوال تو پھر آپ کو اللہ سے کرنا چاہیے کہ اے مولا تو نے کروڑوں سال کی عبادت کا وہ ثواب کیوں نہیں رکھا جو اپنے محبوب کو ایک نظر دیکھنا ہے۔ حضرات مکرم اب یہ بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی،
بلکہ جس نے آقا کریم کا دیدار کیا ایمان محبت سے، اسے تو شرف صحابیت ملا، اور جس نے صحابی کو ایک نظر دیکھ لیا ایمان اور محبت سے، وہ تابعی بن گیا۔ سبحان اس اللہ، کا بھی مقام، اس کا مرتبہ، وہ بھی کتابوں میں لکھا ہے۔ سبحان اللہ، تو صحابی، ہزاروں صحابی جہاں جا کے بسیں گے تو دنیا تو ٹوٹ پڑے گی وہاں پہ کہ بھئی وہاں صحابی ہیں، وہاں پہ ان کا دیدار ہوگا، ہمیں تابعی ہونے کا شرف مل جائے گا۔ تو اس طرح کوفہ اور بصرہ یہ دونوں شہر ایسے کہ جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں صحابی، اور کوفے میں تو بدری صحابی بھی ان میں شامل ہوئے۔ تو امام اعظم کی وہاں پہ ولادت ہوئی، وہاں پیدائش ہوئی، اور پھر ظاہر ہے کہ آپ نے کوئی، اب مجھے ایگزیکٹ نمبر تو یاد نہیں ہے، لیکن غالباً 50 سے زیادہ صحابہ کرام کی آپ نے زیارت کی، اور آپ مستند تابعی ہیں، اور اس پر لوگوں نے بحث مباحثے بھی کیے، کلام بھی کیا، لیکن سب اس پر متفق ہیں۔ بلکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام میں سے تھے، اور آقا کریم کی بارگاہ میں رہنے والے اکثر، تو ان سے آقا امام اعظم ابو حنیفہ کی کئی بار کی ملاقات ہوئی۔ حضرات الکرم، بہرحال ایک تو مشکل یہ ہے کہ میری نظر گھڑی پہ ہوتی ہے، پھر ذہن گڑبڑ ہو جاتا ہے کہ میں کیا کہوں اور کیا نہ کہوں، ایک خیالات کی ایک جوڑش ہوتی ہے، اچھا یہ کہنا تھا، یہ کہنا تھا، یہ کہنا تھا۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت بڑا کمال یہ ہے کہ آپ نے ایک مجلس اہل علم کی قائم کروائی، اور یہ سائنٹیفک انداز ہے کہ بھئی یہاں یہ جو علماء ہیں یہ اس مجلس کے ارکان ہیں، کوئی بھی معاملہ ہو، علماء میں کہیں کوئی اختلاف ہو، کوئی مسئلہ ہو، تو وہ یہاں پہ ڈسکس ہوگا، اور ہر شخص اپنی آزادانہ رائے دے گا، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے وہ چند گھنٹوں کی ایک محفل میں بیٹھ کے اس کو ختم کرنا ہے، یا ایک دن میں یا 2 دن میں۔ جب تک آپ آپس میں ڈسکشن کر کے کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ جاتے، اس وقت تک اس پر بحث جاری رہے گی، اور جب آپ لوگ کسی ایک رائے پر متفق ہو جائیں اور اس کو ترجیح دے دیں جہاں پہ یہ بات ٹھیک ہے، تو اس کو آپ اناؤنس کر دیں گے، اس کو ایڈورٹائز کر دیں گے، اس کو عوام کے سامنے لے آئیں گے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہاں پہ یہ تمام اہل علم نے اس پر باہمی مذاکرات کر کے، اس پہ مباحثے کر کے، اس پر کلام کر کے، اس کے تمام پہلوؤں کو سامنے لا کر پھر یہ رائے دی ہے، تو پھر یہ تو اب ماننے کے لائق ہوگا۔ اور وہ اس کو اس طرح آپ نے فرمان چڑھایا کہ آخری آپ کے چند برس ان کے قید میں گزرے، اس وقت جو فساد تھے وہاں پر بھی بہت بڑے مسائل تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو بلایا خلیفہ نے کہ میں آپ کو چیف جسٹس بنانا چاہتا ہوں۔ آج کل ماشاءاللہ ہم میں سے کسی کو یہ پیغام ملے تو ہم تو پھولے نہیں سمائیں گے، اور شاید شادی بند کی کیفیت ہو جائے، ویسے ہی دنیا سے خوشی کے بارے میں رخصت ہو جائے گی۔ لیکن امام اعظم نے فرمایا کہ نہیں، میں تو نہیں بن سکتا چیف جسٹس قاضی قضا۔ خلیفہ نے کہا کہ نہیں، یہ تو آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ اچھا، تو اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو کیا ایسا شخص یہ چیف جسٹس بننا چاہیے جو جھوٹ بولتا ہو؟ اور وہ خلیفہ صاحب کو کہہ کے پھنس گئے، اب پھر تو کیا کریں۔ امام اعظم کی ایسی کیفیت تھی کہ وہ اس طرح الحمدللہ اپنی علم کو اور سوجھ بوجھ کا ایسا مظاہرہ کرتے تھے کہ ان کے مخالفین وہ کوشش میں لگ رہے ہیں، سازشوں کے تانے بانے مڑ رہے ہیں، چکر چلا رہے ہیں، لیکن ان کی سازشوں کے تانے بانے اس طرح ادھڑ جاتے تھے جب وہ آپ کا اپنا وہ کوئی معاملہ سامنے آتا تھا۔ جیسے ایک دفعہ آپ کے مخالفوں نے ایک عورت کو تیار کیا کہ تم جاؤ ان کے پاس اور ان کو کسی بہانے سے اپنے ٹھکانے کے اپنے گھر لے آؤ، اور وہاں پہ جا کے تم شور بتا دینا، اور ہم لوگوں کو لے کے پہلے تیار ہوں گے، ہم پہنچ جائیں گے، اور پھر جناب پتہ چلے گا کہ جناب امام اعظم ابو حنیفہ جن کے جناب زہد کا، تقویٰ کا، علم کا، فضل کا اور یہ چرچا ہے ساری دنیا میں، وہ تو اس طرح معاذ اللہ ان حرکتوں میں مشہور ہیں، تو پھر ان سے جان چھوٹ جائے گی ہماری۔ اس عورت نے جو سکھائی پڑھائی ہوئی تھی پھر یہی حرفہ آزمایا، کہنے پر ظاہر اس سے مال بھی مل رہا تھا، اور جو کچھ بھی اس کو براعت تھی۔ اب امام اعظم کو کسی طرح کہ جی میں نے مسئلہ پوچھنا ہے، مہربانی کرے، میں یہاں پر بیان نہیں کر سکوں گی، وہاں پر کچھ چیزیں آپ کو دکھانی ہیں، آپ کو بتانی ہیں، یہ کہہ کر کرا کے وہ کسی طرح آپ کو لے کے اپنے گھر پہنچ گئے۔
اب جب گھر پہنچی تو وہاں پہ اس نے منصوبے کے مطابق شور مچایا، اور شور مچایا تو وہ جو علماء تھے وہ پہلے سے تیار تھے، وہ جناب پہنچ گئے، اور پھر وہ کوتوالے شہر کے سپاہیوں کو لے کے آ گیا، کیا ہو رہا ہے پتہ چلا یہ معاملہ ہے، تو وہ آپ کے حاصلین تو بہت تھے، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی سوچا کرو موقع ملا ہے آج تو میں اپنے پچھلے سارے بدلے چکا دیں، تو کوتوال بھی ان کے چکر میں آ گیا اور وہ پکڑ کے لے گئے۔ اب کہا کہ اب رات کا وقت ہے، اس وقت تو کچھ نہیں ہو سکتا، تو اب صبح پیش کریں گے خلیفہ کی بارگاہ میں، جو بھی فیصلہ ہوگا دیکھا جائے گا، تو ابھی ان کو یہاں قید کر دیا جائے گا۔ اب جناب کو حوالات کا یہ قید خانہ کا یہ واٹ ایور جو بھی تھا اس میں قید کر دیا۔ اب امام اعظم اور وہ عورت چونکہ وہ مدعیہ تھی تو اس کو تو نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، تو وہ بھی ساتھ ہے۔ اب قید خانے میں پہنچے ہیں تو امام اعظم نے، چونکہ یہ آپ کی خصوصیت ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نے 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ سبحان اللہ۔ 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ تو آپ اپنی عادت طریقہ کے مطابق کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے، نفل پڑھنے۔ اس عورت نے جب دیکھا کہ یہاں پہ آپ آئے تھے تو یہ مجھے تانا زنی کرتے، برا بھلا کہتے، ذرا پوچھتے حافظ کس کے کہنے پہ تو یہ کر رہی ہے، انویسٹیگیشن کرتے، پوچھتے انہوں نے تو بس اللہ سے لو لگائی ہے، جس نے اللہ سے لو لگائی ہے اس سے وہ ڈرنا چاہیے۔ تو اس عورت کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہوا اور اس نے کہا کہ جی میں بہت شرمندہ ہوں، میں لوگوں کی باتوں میں آ گئی، اب بتائیے اس مصیبت سے جان چھڑوانے کا کوئی طریقہ ہو نہ بتائیے۔ آپ نے کہا کہ اگر واقعی میری مدد کرنا چاہتی ہے تو ایسا کر، یہاں پر یہ جو سپاہی وغیرہ ہے ان کو میری فکر ہوگی نا، ملزم تو میں ہوں، تیرے اوپر تو کوئی الزام نہیں، تو اگر تو کسی بہانے سے یہاں سے نکل جاتا اور جا کے میری بیوی سے جا کے کہہ دے اور یہ چادر جو ہے میری بیوی کو اٹھا کے تو بھیج دے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ اس نے وہاں جو سپاہی کھڑے تھے ان سے کوئی ایسا بہانہ کہ جس سے وہ پھنس جائیں، اور انہیں سوچا کہ بھئی یہ تو مدعیہ ہے نا، اس سے کہا جاتا ہے یہ تو آئی جائے گی، اس کو جانے دیا۔ وہ گئی اور وہاں پہ جا کے آپ کی اہلیہ سے بات کی کہ انہوں نے مجھے اس طرح بھیجا ہے، یہ واقعہ ہوا ہے، تو آپ نے وہ اس کی چادر لی اور اوڑھ کے آپ کے ساتھ آ گئی۔ وہ عورت وہی ٹھہر گئی۔ اب جب صبح خلیفہ کے دربار میں جب آپ کو پیش کیا گیا تو اب جناب لوگ جو ہیں وہ تو دانت تیز کیے ہوئے، وہ تو اب یہاں پہ سوچ رہے ہیں کہ آج تو یہ چراغ کھل ہو جائے گا، معاملہ طے ہو جائے گا، اور آپ کے چہرے پر نہ کوئی گھبراہٹ ہے نہ کوئی شرمندگی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی عجیب آدمی ہے، یہ اپنے کیے پہ شرمندہ بھی نہیں ہے، اور وہ جو سمجھتے ہیں کہ اصل صورتحال کیا ہے وہ کہتے ہیں کمالے گھبرا بھی نہیں رہا کہ اس کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ آپ سے پوچھا کہ ہاں جی آپ کیا کہتے ہیں؟ ان کا جو میں بات بھی کہوں گا، پہلے ذرا میرے جو سسر ہے ذرا ان کو بلا دیا۔ تو آپ نے کہا کہ جو مجھے الزام لگا رہے ہیں کہ جناب میں نے یہ کیا وہ کیا، ذرا میرے ساتھ جو عورت ہے ذرا میرے سسر سے کہو کہ اس کو دیکھنے کی اجازت دو۔ اب جب آپ کے سسر آئے اور انہوں نے ان کا چہرہ خلوت میں لے جا کے دیکھا کہ ارے یہ تو میری بیٹی کی بیوی ہے، بھائی الزام کیا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ سازشیں کرنے والے وہاں پہ ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے، اس طرح قائم و حاصل ہوئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی ذہانت کے بھی بہت سے واقعات سنائے جاتے ہیں۔ میں صرف ایک بات اور کر کے، کیونکہ میں نے اپنے دیے ہوئے وقت سے زیادہ وقت تو ابھی تک لے لیا، صرف ایک واقعہ بیان کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ایسا ہوا کہ ایک عورت تھی، اس کا شوہر تھا، شوہر جو ہے وہ اپنی سسرال سے ذرا ڈراوا تھا، جیسے ہوتا ہے ماشاء اللہ ہمارے یہاں پر کوئی نئی بات تو ہے۔ تھا اپنے کاروبار میں شہر سے باہر کچھ عرصے کے لیے، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھ میں تجھے کہہ کے جا رہا ہوں کہ میری غیر موجودگی میں اگر اپنے باپ کی گھر رہی نا تو تجھے میری طرف سے 3 طلاق۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں کہوں جائے گا کیا، میری غیر موجودگی میں اگر تو اپنے باپ کی گھر گئی تو تجھے 3 طلاق۔ اب وہ تو چلا گیا کاروبار میں، اس کے جانے میں کچھ دن کے بعد اس کا باپ بیمار پڑ گیا۔ لوگوں نے کہا کہ وہ باپ بیمار پڑ گیا ہے، اس کو دیکھنے کو کہا نہیں، مجھے شوہر نے کہا ہے کہ مجھے تو طلاق ہو جائے گی، میں نہیں کر سکتا۔ اب جناب پتہ اس کی حالت نازک ہو گئی، اب وہ بیچاری بیٹی ہے نا، اب وہ تڑپ رہی ہے، لیکن اب وہ
شوہر کی کہی ہوئی بات مجھے کانوں میں گونج رہی ہے، کہتی ہے کہ نہیں میں نہیں جا سکتی، میں کیا کروں، میں تو بے گھر ہو جاؤں گی، مجھے طلاق ہو جائے گی، میں نہیں جا سکتی، باپ کا آخری وقت میں بھی میں نہیں دیکھ سکتی۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کے زبان پہ 13 نام ہے، وہ تجھے دیکھنا چاہتا ہے، وہ کہتی ہے میں مجبور ہوں، نہیں جا سکتی۔ اتنے میں خبر آتی ہے کہ باپ دنیا سے رخصت ہو گیا، اب اس کے اوپر گویا ایک بجلی گر پڑتی ہے، یہ لوگ مجھے اتنے عرصے سے کہہ رہے تھے وہ تجھے آخری نظر دیکھنا چاہتا ہے، میں نے اپنے مرتے آخری خواہش پوری نہیں کی، میں کیسی بیٹی ہوں۔ ایسے میں وہ اپنے گویا ہوش و خیرت سے بیگانہ ہوئی اور اس نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس کی سلب ہو گئی، اور وہ بے اختیار ہو کے وہ چادر وغیرہ اوڑھ کے برقع اوڑھ کے اور وہ نکل گئی، اور اپنے باپ کا کہ میں اس کا منہ تو دیکھ لوں، اپنے باپ وہاں پہنچ گئی۔ اور جب باپ کا چہرہ دیکھ لیا اور یہ سب کچھ ہو گیا، اب پریشان مجھے تو طلاق ہو گئی، اب کروں تو کیا کروں۔ اب اتنے میں جناب وہ شوہر بھی آ گیا۔ اب شوہر کو بھی یہ تو نہیں پتا تھا کہ میری غیر موجودگی میں یہ کام ہو جائے گا، ورنہ ایسی شرط وہ نہ لگاتا۔ اب جناب وہ علماء سے پوچھا جا رہا ہے، فقہاء سے پوچھا جا رہا ہے کیا کرے، تو ظاہر ہے کہ طلاق ہو گئی، اب تو جو طریقہ ہے اس کے مطابق تو چلنا پڑے گا۔ امام کسی نے کہا کہ چلو ذرا حضرت امام اعظم سے بھی پوچھ لو، بس سب سے پوچھ لیا، مجھ سے پوچھ کے کیا کریں گے، کہ چلو پوچھ لو کیا فرق پڑتا ہے۔ وہ آپ کے پاس آیا، آپ نے سارا واقعہ سنا، انہوں نے کہا کہ نہیں تجھے تو کوئی طلاق نہیں، آرام سے اپنے گھر میں لے۔ سبحان اللہ۔ وہ اس نے سنا، وہ خوشی سے اس نے پڑھی، تو اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ مین میں نکالے گی کیسے ہو گیا کیسے ہو گیا۔ اس کو ایک عالم کہہ رہا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ جیسی ہستی کہہ رہی ہے کہ تجھے طلاق نہیں ہوئی، اس نے طلاق ہونے کا رکھا واپس آ گئی اپنے شوہر کے پاس۔ اب اس وقت لوگ اتنے بے نیاز اور بے خبر نہیں ہوتے تھے آس پاس کے لوگوں سے، لوگوں کو پتہ چلا کہ جس کو طلاق ہو گئی تھی وہ اسی طرح آ کے اپنے شوہر کے پاس رہنے لگ گئی، تو ظاہر ہے شور تو بچنا تھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ مجھے تو امام اعظم نے کہا ہے طلاق نہیں ہوئی۔ وہ علماء بھی حیران کہ کیسے کہہ دیا انہوں نے، چلو پوچھو ان سے۔ اب پوچھے گئے ان کی بات کا ہے، ہاں جی آپ نے کیسے کہہ دیا کہ اس کو طلاق نہیں ہوئی؟ بڑی سیدھی سی بات ہے، اس کو طلاق نہیں ہوئی وہ اس لیے کہ جب اس کا شوہر ڈارا تھا تو اس نے کہا تھا کہ دیکھ میری غیر موجودگی میں اگر تو اپنے باپ کے گھر گئی تو میری طرف سے تجھے 3 طلاق تو باپ کے گھر، لیکن جب اس کا باپ مر گیا تو اب اس کے باپ کا گھر نہیں ہے، اب تو وہ خود اس کے ترکے میں شامل ہے نا، وہ اب اپنے گھر گئی ہے۔ تو جب وہ اپنے گھر گئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے شوہر نے تو شرط لگائی تھی، تو اپنے گھر جا کر تو 3 طلاق نہیں ہو سکتی تھی، وہ تو باپ کے گھر تھی۔